الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. حضرات پہلے الفاظ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. سورۃ البروج مکیہ. سورت کا نام بروج ہے، بروج کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے. وہی اثنتان وعشرون آیہ، اس میں 22 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب مقصد اور بات خدا ہے. میں آواز کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. محققین فہمیات نے، مفسرین نے طے کی ہے کہ 12 بروج ہیں. ان کے الگ الگ نام ہیں اور ان نجومیوں نے، رملیوں نے، جادوگروں نے ان بروج کے نام پر اپنی روزی روٹی اور ان کو پورا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی رہنمائی کرنا، ستاروں کی عبادت کروانا، انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا. اللہ نے قسم اٹھائی والسماء ذات البروج، مجھے اس آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے، اللہ نے یہ بنایا. والیوم الموعود، اور قسم ہے مجھے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے. مراد اس کے قیامت ہے اور وہ 50,000 سال کا دن. وشاہد ومشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی. مراد یوم الجمعہ ہے. ومشہود، اور قسم ہے اس دن کی جس میں حاضر ہوا جاتا ہے. اس سے مراد یوم عرفات کا دن. یہ قسمیں اٹھا کے تو ارشاد کیا جا رہا ہے قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے، قتل کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے خندقوں والے. النار ذات الوقود، وہ خندقیں آگ والی تھی اور بہت ایندھن والی تھی. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پیش کرتے ہیں. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ ان خندقوں پر بیٹھے ہوئے تھے. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، اور وہ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ سزا کا انتظامات، اس پر وہ باقاعدہ موجود تھے. وما نقموا منهم، اور ان کفار نے یا معاہدین نے اہل ایمان سے نہیں انتقام لیا انہوں نے ان سے، الا ان یؤمنوا باللہ، مگر یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو العزیز الحمید، وہ غلبے والا، تعریف کیا گئی ذات ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ جس کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اسی کی لائق ہے.
واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پہ گواہ و شاہد ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومنات کو، مومن خواتین کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، بس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ کے جلانے کا عذاب ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، جو بہت بڑی کامیابی کامرانی ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی بنائی کی جنتوں کا داخلہ ملا، باغات بہاریں ملی، اللہ کی رضوان ملی اور ہمیشہ وہاں داخلہ ملا، یہ بہت بڑی کامیابی کامرانی ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے۔ حضرات، ارشاد ہوتا ہے قسم ہے برجوں والے آسمان کی، اللہ خود مختار ذات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس میں آگے اکثر بیشتر صورتوں میں قسموں کی بات ہوتی ہے، اصل میں یہ مکی دور تھا، مکی دور مشکلات کا دور تھا، مکی دور معاندین کفار اور منکرین قیامت کا دور تھا، منکرین رسالت کا دور تھا، رسولوں کو نہیں مانتے، مر کے اٹھنے کو نہیں مانتے، قیامت کی جزا سزا کو نہیں مانتے، جو عدل ترازو رکھا جائے گا اعمال کے تولنے کا اس کو نہیں مانتے۔ یہ اس دور کی ساری بات ہے جو ان صورتوں میں اللہ قسمیں اٹھا کے ان حالات کو سازگار کروا کے اور ان مسائل کو سمجھانے یقین دلانے کے لیے عقلی شرعی قومی یہ دلائل، ایک اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ہوتے ہیں نا الزامی جواب، بعض الزامی بھی جواب کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے مثلاً یہ کہا قالوا یہ کہو، انہوں نے یہ کہا آپ یہ کہو، یہ ہوتا ہے الزامی سوالات۔ ارشاد ہوتا ہے قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی، جو برجوں والا آسمان۔ اب اس پر اگر اس جملے پر اگر غور کیے جائے بڑی تفصیلات ہیں، اس میں چاند، اس میں سورج، اس میں قطب تارہ، اس میں کہکشاں، اس میں چور، اس میں پشتری، اس میں یہ سارے نام اور اس میں سسٹم سارے آسمان کو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، 7 آسمان ہیں، یہ آسمان دنیا اس کو مزین کی، باقی آسمانوں پر یہ سسٹم نہیں۔ نہ جانے ان آسمانوں پر وہ کس قسم کا نظام ہے، کہکشاؤں کا یا اور ایسے سیاروں کا جو ہم تک نہیں پہنچتے۔ اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے بھی ہمیں یہی اشارہ کیا کہ آسمان دنیا کو میں نے مزین کیا، تو پھر جہاں 7 آسمان مکمل ہوتے ہیں، قرآن مجید کا حوالہ ہے فَإِنَّ سِدْرَةَ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، یہ بھی قرآن مجید کی آیات ہے۔ تو یہ کہانی نہیں کو سنائی جا رہی ہے، جب خبریں کو پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، مانو نہ مانو، قرآن مجید ہے اور ہم قرآن مجید ہی اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، امت نبی مکرم کی، اس کو سن رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی بھی قسم جس کا وعدہ دیا گیا ہے، دوسرے قائم ہو رہا ہے۔ تو پڑھا جائے سماؤ شاد آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، ادھر گڑبڑ ہو جائے گی، اور بدر الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی قرآن کی۔ تو وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اندازہ فرمائیں کہ 50,000 سال، آپ میں کوئی 100 سال کا بندہ نہیں ہے، تو 1,000 دوسرا 1,000 تیسرا 1,000 چوتھا 1,000، تو 50,000 سال کا دن، اور اس میں پھر فیصلے ہوں گے اور اس میں لوگ جیت جائیں گے، اس میں لوگ کچھ ہار جائیں گے۔ یہ اللہ سے دعا کرو اللہ میں جیتنے والوں میں شمار فرما لے اپنی رحمت و شفقت کے ساتھ، مہربانیوں کے ساتھ۔ ہارنے والے دوڑنے والے کون سے اللہ ہمیں محفوظ کرے، بہت بڑی سعادت ہو، تو یہ بہت بڑی کامرانی ہے۔ کیا ہے ٹھیک ہے، حدیث بہت بار
مسلم شریف کی حدیث بھی ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، آپ نے فرمایا ایک دور تھا، ایک حکومت کا نظام چل رہا تھا، اس حکومت کے نظم میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا اور وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس جادوگر نے سرکار کو درخواست کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہیں یہ جادوگری کا علم ضائع نہ ہو جائے، لہذا حکومت کی سرپرستی میں ایسا ذہین فتین بچہ مقرر کیا جائے، مہیا کیا جائے، جس کو میں جادوگری سکھاؤں تاکہ یہ علم باقی رہے۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ جادوگر جو اپنے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے جادوگری سکھاتا ہے، تو کیا ہمیں بھی کبھی شوق ہے کہ دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، نبی مکرم کی سیرت پاک کا علم محفوظ رہے، اس میں کوئی میرا سرمایہ لگ جائے، میری اولاد لگ جائے، میرا بھتیجا، میرا بھانجا، میرا نوازا، میرا پوتا وغیرہ وغیرہ، یہ ماشاء اللہ ہیں، لوگ کر رہے ہیں، چل رہا ہے کام، یہ سارے وہی ہیں، یہ ماؤں کے لاڈلے ہیں، سارے ماؤں کے بچے ہیں، باجیوں کے ویر ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، سارے سفر بھی کرتے ہیں، ہجرت بھی کرتے ہیں، چڑکے بھی سمجھتے ہیں، اس سال ہونا بھی جو اللہ تو بڑی فراوانی، اللہ کا فضل ہے، بہت کچھ انعامات بھی ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس دور میں خوش نصیبی کا خوبصورت منظر آپ دیکھیں، بازاروں میں، چوکوں، گلیوں، ٹک ٹاک میں بھری ہوئے سارے بازار، لیکن اللہ نے ان کو بچا کے یہاں پہنچا دی۔ یار میری کتاب یاد کرو، میرا دین سیکھو، نبی مکرم کی سیرت پاک کا درس پڑھو، سمجھ آئے نا؟ اب سرکار نے ایک بچہ مہیا کر دیا سرکاری خرچے میں، بچہ بڑا ذہین فتین ہے، وہ جاتا ہے، وہ سیکھتا ہے، لیکن جب اس بچے کی آمد و رفت ہے تو اس کے رستے میں یہ دور تھا عیسوی دور، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم کا 600 سال کا فاصلہ ہے، 600 سال کے بعد رسول پاک تشریف لائے، صدیاں بیت گئی۔ اس رستے میں ایک پادری صاحب ہے، وہ انجیل کا تعلیم دینے والا، وہ رستے میں مدرسہ ہے یا دے رہا ہے، تو وہاں بھی وہ کچھ سبق لوگ سیکھ رہے ہیں۔ وہ بچہ ذہین ہے، ادھر بھی رستے میں بیٹھ جاتا ہے، وہ بابے کے پاس جانے سے پہلے نا رستے میں وہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ اب وہ کبھی ادھر زیادہ ٹائم لگاتا ہے تو شکایت ہوتی ہے، کبھی ادھر ٹائم لگتا ہے، ادھر وہ شکایت کرتے ہیں۔ اب اس کی شکایات جب شروع ہوئی، اللہ اکبر، تو اس استاد نے ان کو پٹی پڑھا دی کہ آپ چلو سبق دین تو سیکھ رہے ہیں، کہہ دیے گھر میں گھر لیٹ ہو گیا ہوں، کبھی کہہ دیے گھر میں ادھر لیٹ ہو گیا ہوں، تاکہ نظام چلتا ہے۔ اب وہ علم سیکھ رہا ہے، یہ کہانی نہیں سنا رہا، حدیث کے اندر ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ آیا تو رستہ بند ہے، لوگ ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر بھی کھڑے ہیں، رستے میں دیکھا بڑا اجتہار ہے اور لوگ خوف زدہ ہیں کھڑے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ آج میں نے آزمانا ہے کہ ان دو سبقوں، دو دینوں میں سے سچا سبق کون سا ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو میرے لیے سعادت ہے، اگر وہ سچا ہے تو اس کا بنا۔ ظاہر ہے جو بنی اسرائیل کا عیسوی بدل کا سچا دین تھا، رسول پاک کی آمد سے پہلے جو عیسوی بدل ہے، یعنی جناب انجیل کا علم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات شریعت ہے وہ برحق تھی، تو وہ جو سکھایا وہ ان کا سبق تھا، اس نے وہ سبق یا وظیفہ پڑھ کے پتھر مارا، وہ اجتہا یا جو بھی رستے میں سیدھی مبارک ہو، لوگ خوش ہو گئے اور مشہوری ہوگی، یار وہ منڈے نے سبق پڑھ کے ماریا، وہ سارا ٹھیک ہو گیا، وہ رتبری بچ گئی۔ اب لوگ دم کرانے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں یار میرا گوڈا پیٹ کرتا ہے، تیرے والا میں نہیں بل کرتا، وہ بل کرنے والی ہو لیا گیا، انہوں دعوت دینا تو اس نے ایمان لے آیا تو میں دم، وہ ایمان شروع ہو گئے، سلسلے شروع ہو گئے، مشہوری ہوگی جی اتنے وہ دم کرتے ہیں، بزرگ پیسے بھی کو نہیں دیتے، یہ بندہ نہیں ہو جائے۔ اس بادشاہ کا وزیر نبینا تھا، اس تک بھی بات پہنچی تو وہ بھی بوتل شوتل لے کے آ گیا، پٹیائی چیک کرا، میں نے بھی بات تھا، میں نہیں بل کر سکتا ہے، کون بل کرتا ہے، بل تو رب کر رہا ہے، وہ ساڑھے چوتھی تو بڑا برابر ہے، کہنے سارے بل پاگے رب کے کیے، پھر کی کرا گیا، اس نے ایمان لیا،
اس اللہ پر ایمان لا جس پر میں ایمان لایا ہوں، تو میں دعا کرتا ہوں وہ وزیر صاحب کلمہ پڑھیا اور سمجھایا جو بھی کیا وہ دم کیا تبلیغ ٹھیک پکا ٹھیک۔ انا وزیر سویرے گیا تو وہ بادشاہ تو تیری اکھاں تو ٹھیک کی دیا آندا جی اللہ نے آندا میرے تو علاوہ بھی کوئی رب ہے، کہہ لگا چولا جائے تو کچھ بھی نہیں، وہ تو رب اصل ہے۔ وہ کم آ گیا، وہ پڑھ لو ہوگی تے اس بچے نے کیا سی بزرگوں تمہیں کٹ پینی ہے کہ میرا نام نہ لیا جائے، میں سبق کتنے پڑھنا ترجمہ کلاس سے پڑھو تو یہ کیا کرو پڑھاتا کرو، یہی ساری گل ہے۔ وہ تو کٹ پی وزیر نو ہو سکتا جی میرا وہ جو وہ بیلی وہ جو فلانا منڈا ہے اس میرے وہ کم پا گیا، وہ وزیر نے انہیں مار چڑیا، استاد جہاں بچہ انہوں نے بلا لینا، سلسلہ شروع ہوا وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ اس طرح کو لے جاؤ منڈے پہاڑ تے چڑھ کے اتوں سٹو لے گئے، کوئی ٹوٹ پہ رہا جیسے پہاڑ چڑھ گئے حدیث کے الفاظ ہے وہ بہت دعا کرتا ہے اللہ مغفرنیہم بما شئت واصرف عنی کیدہم، یا اللہ انہاں میرو مغرو اللہ پہ چڑھا چڑھ دی انہاں دا بدلہ تسی آپ کرو تے انہاں مغرو اللہ کرو۔ اس بچے نے دعا فرمائی تے زلزلے شروع ہو گئے، وہ ایک کو پھڑکا کے سارے تھلے ڈگ کے اللہ نے سارے مار چڑھے، اور اتر کے آرام کار آ گیا، کھڑن والے مارنے والے سارے مر گئے، اور درویش کر کے گھر آ گیا۔ بادشاہ پتہ لگا وہ کہ وہ منڈو درویش نے ڈر رہا ہے اور سوکھی داڑھی آ رہا، پھر اس نے ٹیماں کٹھیاں کرنی، یہ جا کے غرق کر گیا، اور پہلا بلندیاں تے ہن جناب سمندری سفر شروع ہو گیا، کشتی میں سوار ہے چلتے چلتے جب وہ سلسلہ آیا ہے وہ سٹو تلے، اس نے پھر دعا فرمائی اللہم اغفرنیہم بما شئت واصرف، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جہاں تھوڑے گلوں نہ لوے، بدماش ہوئے، لٹیرا ہوئے، بکواس کرتا ہوئے، رستے بند کرتا ہوئے، یہ دعا پڑھو تو نتیجہ ان کے سویرے در جائے۔ لیکن کہنا رہا اللہ مغفرنیہم بما شئت، اللہ تدبیر تو کر، دادا تو کر، واصرف عنی کیدہم، ان کے مقد دے میرے سے ہٹا، بستی انٹولڈی کوئی ادھر بھڑک گئے ادھر بھڑک گئے، وہ باہر آ گیا کم بھگتا گیا، جس نے تو بچہ اگر کہتا اور درشا گل تو لوگوں کو مروانا، تو میں مروا ہی نہیں سکتا، صرف ایک شکل ہے کہ دنیا کو اکٹھا کر، دنیا اکٹھی ہو گئے تو پھر کہنا یہ ہے تیر لیا اور تیر کو میرے اس کان پٹی پہ مار، اور مارتے وقت پڑھ اللہ بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام پر میں تیر مارنے لگا، تو پھر میرے تو تیر مارے گا میں مر سکنا ہوں، دنیا ساری پر مر جائے تو میرے مار نہیں سکتا۔ اس لگا جان چھڑا ہوا ہے منڈے کو، دنیا اکٹھی ہو گئی، لالا ہو گئی، تماش بین بھی آ گیا، سارا سلسلہ ہو گیا، تو اس نے جس نے پڑھیا بسم کا رب ھذا الغلام، اس بچے کے جو رب ہے جس کا یہ غلام ہے بندہ ہے اس کے نام پر تیر مارنے لگا، اس تیر ماریا، بچے نے ہاتھ رکھ لیا تو شہید ہو گیا، بچہ ڈگا تو ساری قوم نے کیا آمنا برب ھذا الغلام، اسی بھی اس دا جڑا رب ہے سارے وہ دے ایمان لے، اور حکومت نے مصیبت نہیں ہونے گئی۔ یہ جو اہل ایمان تھے ان کے بارے میں اس بادشاہ نے پروگرام بنایا، گلی گلی خندقیں کھودو اور خندقوں میں آگ جلاؤ، کہ جیڑا بندہ اندر رب تے ایمان ہے چوک چوک آگے سے۔ اب وہ چودھری بیٹھ گئے، وزیر بیٹھ گئے، اگاں لگ گئی، لوگ آندے گئے، جان دیا قربانیاں پیش کر دے گئے، وہ مارے جا رہے ہیں، وہ مرتے جا رہے ہیں۔ یہ داستان سنائی رب العالمین نے، مارے گئے وہ لوگ جو ان خندقوں میں آگ جلا کر اہل ایمان کو جلا رہے تھے، مار رہے تھے، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اہل ایمان کے ساتھ جو برا سلوک کر رہے تھے ان کو ہلاک کرنے کا اس کو دیکھ بھی رہے تھے۔ فیصلہ یہ سنایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ
انہوں نے اس سے کوئی بدلہ انتقام نہیں لیا مگر الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ان کا جرم یہ تھا ایک تعریف کی کہ رب پر ایمان ہے، باقی سارے شرکیات سارے عقیدے فارغ کر کے ایک اللہ پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء. یہ سارا تھا مسئلہ. ارشاد ہوتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض وهو عزیز الحمید. کون ہے جس کی بادشاہت آسمانوں پر ہے زمینوں پر ہے. واللہ علی کل شیء شہید. اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے شاہد ہے. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، اور تم تین ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، اور تسی پانچ ہوتے ہو چھٹا میں ہوتا ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں تسی سمجھتے ہو اسی غائب ہوتے ہیں، دو تسی کر رہے ہو اسی گواہ میں ہوتا ہوں. دسو کوئی قرآن میں ایک اور بڑا خصوص مسئلہ ہے، ایک کاروباری مسئلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی کیمرہ نہ ہو کوئی گواہ نہ ہو، میں نے تمہارے دو ہاتھ اور دو پاؤں میں نے ان کو تمہارے لیے گواہ بنا دیا. کی وجہ ہے صوفی جی جاتے کی نام بنا یاسین صاحب کے نام تو بڑے پیارے لگتے. کئی بندے بڑے چلاک مکار ہوتے ہیں وہ تو آج ہم تو پتہ ہی نہیں وہ صوفی جی کی کرتے کہ دسو دوئے دستخط ہوتے ہیں، اسٹیپ لگی ہوتی ہے، انگوٹھے لگے ہوتے ہیں اور وہ اسٹامپ لکھے ہوتے ہیں. وہ تو پہنچ جاتے پتہ ہی نہیں. اچھا جی وہ گڑبڑ کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ قیامت والے دن بھی کہیں گے وہ ذکر قرآن جی میں وہ کہیں گے یاد ہے تیرے فرشتے کھاتے ہیں ساتھ پتہ ہی فرشتے کرام کے اندر آتے دین کے الزام مولوی کا الزام لانا کڑا ہوا ہے. فرشتے دلا دیں ایک کرام کاتب. اللہ فرماتے ہیں بڑے مقرب ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے تابع دار ہیں. وہ کہتے ہیں تیری کرتے ہوں گے تیرے ساڑھے خلاف سار کے نہ دے. اللہ قادر مطلق رب فرمائے گا اچھا جی پھر تسی مطمئن کس طرح ہو سکتے ہو. وہ کہیں گے جی گل ہے یہ سارا اسٹام گوائیاں چھڈو ساڈا وجود شہادت ہے.